بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورۃ التوبہ۔ سورہ توبہ قرآن کریم میں ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 9ویں نمبر پر ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ 113 نمبر پر نازل ہوئی۔ اس کی 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، یعنی کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، بلکہ فتح مکہ کے بھی بعد نازل ہوئی آخری زمانے میں، جیسا کہ اس کا ترتیب نزولی بتا رہا ہے، جو کہ 113 ہے، اور قرآن کریم کی کل سورتیں 114 ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے نام کے حوالے سے دو باتیں ہیں۔ ایک تو اس کا سورۃ توبہ نام ملتا ہے، جو کہ بڑا مشہور ہے، اور قرآن کریم میں نسخوں پہ بھی تقریباً یہی لکھا ہوتا ہے، لیکن بعض نسخوں میں یا عرب کے بعض نسخوں میں اس کا سورۃ البراءت یہ نام بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو دونوں ہی اس کے نام ہیں، دونوں ہی درست ہیں، اور دونوں کی وجہ یہ ہے۔ سورۃ البراءت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی کہ یا اللہ، یہ جزیرہ عرب میں دو دین نہ رہیں، ایک دین ہی یہاں پر ہو۔ اس اعتبار سے جب مکہ فتح ہو چکا تو بعد میں اعلان فرمایا گیا کہ یہاں پہ جتنے بت پرست ہیں ان کو نکال دیا جائے، چونکہ ان سے براءت کا اعلان کیا، جاؤ ہم تم سے بری ہیں، یہاں سے نکل جاؤ ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو بت پرستوں کو حضور کی زندگی میں یہاں سے نکال دیا گیا۔ دوسرا مرحلہ شروع ہوا کہ یہود و نصارہ کو یہاں سے نکال دیا جائے، اس لیے کہ وہ الگ دین کے ماننے والے تھے، جس کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 29 میں موجود ہے۔ تو یہ چونکہ مرحلہ حضور کی زندگی میں شروع تو ہو چکا تھا لیکن مکمل نہ ہو سکا، تو خلفائے راشدین کی زندگی میں مکمل ہو گیا۔ تو چونکہ اس میں براءت کا اعلان ہے کفار کو کہ یہاں سے نکل جاؤ، اس اعتبار سے جو ہے اس کو سورۃ البراءت کہا جاتا ہے۔ اور سورۃ التوبہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے اس میں، جو کہ آخری غزوہ تھا، اور بڑی اہمیت تھی اس میں شامل ہونے والوں کے اعتبار سے، لیکن اس میں کچھ صحابہ کرام پیچھے رہ گئے، اس لیے کہ اس وقت میں پھل بڑا پکا ہوا تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، سفر بہت لمبا تھا، تو بڑی مشقتیں تھیں، تو کچھ لوگوں نے عذر کیا اور وہ نہیں گئے۔ بعد میں جو ہے بڑا پریشانی بھی ہوئی، اگرچہ انہوں نے اس بات کے اقرار کر لیا کہ ہم جان بوجھ کے رک گئے تھے، تو ان کی توبہ کا تذکرہ جو ہے اور ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے، تو اس لیے اس کو سورۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب آگے بات آتی ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اور کہا جی کہ دیکھیے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو صورت گزری ہے وہ سورۃ الانفال گزری ہے، اس کی جو آیات ہیں وہ 100 سے کم ہیں، اور یہ جو سورۃ التوبہ ہے اس کی آیات 100 سے زیادہ ہیں، 129 آیات ہیں، اور اس سے پہلے جتنی بھی صورتیں گزری ہیں سورۃ الانفال سے، سب کی آیات 100، 150، پونے 200، اس طرح سے 100 سے زیادہ آیات ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے، دیکھیں 3 طرح کی صورتیں ہیں۔ ایک ہے اول 7 طوال صورتیں، یعنی پہلی 7 لمبی صورتیں، بقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، یہ صورتیں ہیں، تو یہ لمبی صورتیں ہیں۔ درمیان میں ایک سورۃ انفال، اس کی کم ہے، پھر توبہ کی پھر زیادہ آیات ہیں۔ اس اعتبار سے جو ہے یہ 7 لمبی صورتیں شروع میں ہیں، ان کو اول 7 طوال کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ صورتیں جن کو میعین کہتے ہیں، جو ہے یہ سورہ یونس سے لے کر حجرات تک ہیں، ان کی جو آیات ہیں وہ 100 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں، کبھی کم کچھ زیادہ۔ اور کچھ صورتیں پھر وہ ہیں جو مفصل کہلاتی ہیں، یہ سورۃ الحجرات سے سورۃ الناس آخر تک یہ صورتیں ہیں۔ تو اب دیکھا جائے تو اس سے پہلے جو صورت گزری اس کی آیات کم ہیں اور سورۃ التوبہ کی آیات زیادہ ہیں، تو ایسے کیوں کیا گیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ چونکہ دونوں صورتوں کا مضمون ایک ہے، جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی، کوئی آیت نازل ہوتی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام لکھنے والوں کو بلاتے اور ان سے لکھواتے۔ تو
تو صحابہ کرام لکھتے تھے اور پھر فرماتے کہ یہ مضمون فلاں صورت میں چل رہا ہے، لہٰذا آپ جو ہے اس کو اس صورت کے ساتھ شامل کر دیں۔ تو جب حضور علیہ السلام نے بلوایا تو ان آیات کو لکھوایا ہے، ان آیات کو لکھوایا تو ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اس کو جو ہے سورۃ الانفال میں شامل کر دو، ایسا نہیں فرمایا، اور نہ ہی اس سورت کے شروع میں بسم اللہ بتائی۔ تو اس وجہ سے جب اب یہ سلسلہ تو چل رہا تھا، قرآن تو مکمل ہو گیا تھا، اعلان بھی کر دیا گیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ صورت الگ ہے یا کسی کے ساتھ شامل کی جائے گی، اور چونکہ بسم اللہ بھی نہیں آئی تھی، تو اس اعتبار سے جو ہے بعد میں جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو صحابہ کرام نے مصحف عثمانی جو ہے اس کے اندر بھی اسی ترتیب کے ساتھ یہ موجود ہے۔ تو آپ نے پھر اسی بات کو دیکھا کہ مضمون چونکہ سورۃ الانفال کا اور سورۃ التوبہ کا ایک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ان صورتوں کو بالکل اکٹھا ہی رکھا جائے، اور بسم اللہ اس وجہ سے درمیان میں نہیں شامل کی گئی کہ حضور علیہ السلام نے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں بتائی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یہاں پر یہ معاملات ہیں جو ترتیب میں تھوڑا سا فرق پڑتا ہے۔ تو اصل وجہ ہی یہ بنی گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ جو ہے وہ نہیں لکھوائی۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جی اس کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ الگ صورت تو ہے لیکن بسم اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تو غیر مسلموں سے برات کا اعلان کیا جا رہا ہے، تلوار دکھائی جا رہی ہے، تلوار کے سائے میں گویا کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے۔ بسم اللہ جو ہے وہ تو امن طلب کرنے کا نام ہے، امن کا پیغام ہے، اور اس میں تو جیسی شروع ہوتی ہے تو اس میں مشرکین کو مخاطب کیا جا رہا ہے، غیر مسلموں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور نکلنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو اس لیے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ جو ہے وہ نہیں لکھی گئی۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ جی یہ تکملہ ہے سورۃ الانفال کا، سورۃ الانفال کے مکمل کرنے کے لیے باقی یعنی یہ ساری کی ساری مزید آیات آئی ہیں، اسی کا گویا کہ حصہ ہے۔ تو بہرحال مشہور روایات کے مطابق قرآن کی صورتیں بھی 114 ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے مستقل اس کے ساتھ بالکل ایک حصہ بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اب آخری بات جو کہ سوال پیدا ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ اس کے مسائل، کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تو ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، تو اس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر تو ہم تلاوت کرتے چلے آ رہے ہوں، یعنی سورۃ الانفال پڑھ رہے تھے وہ ختم کی اور آگے سورۃ التوبہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو نہ تو اس میں تعوذ پڑھا جائے گا، نہ تسمیہ پڑھی جائے گی، نہیں نہ اعوذ باللہ اور نہ بسم اللہ، بس اسی طرح سے شروع کر دیں گے۔ اور اگر ہم اس سورہ مبارکہ سے تلاوت کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں دونوں اختیار ہیں، چاہے جو ہے بسم اللہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، اعوذ باللہ پڑھیں اور شروع کر دیں، اور یہ بھی اختیار ہے کہ تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھی جائیں، اور یہی بہتر ہے، اس لیے کہ چونکہ ہم اس وجہ سے نہیں پڑھ رہے کہ ہم سورۃ توبہ کے شروع میں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم تو اس لیے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں کہ اپنی تلاوت کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے جو ہے یہاں پر کہا جی کہ کچھ حاشیے میں کچھ بات لکھ دی جاتی ہے کہ جی بسم اللہ تو نہ پڑھیں لیکن یہ پڑھیں اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الکفار، یہ الفاظ پڑھے جائیں، تو ایسا نہیں ہے، یہ کسی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ مستحب نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، یہ ویسے اپنے بنائے ہوئے الفاظ ہیں، لہٰذا بالکل سادہ بات یہی ہے کہ تلاوت پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہوں تو نہ پڑھیں، یہیں سے کریں تو مناسب ہے کہ پڑھ لی جائے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔